बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। अफ़ग़ानिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन जो मामला चल रहा है उसने शिद्दत इख्तियार कर ली है। पहले 3 चीनी माहिरीन को, चीनी शहरियों को ड्रोन एक हमले में मारा गया और कहा गया कि जी ये हमला अफ़ग़ानिस्तान की सरज़मीन से किया गया था, उस सरहदी इलाके पर ताजिकिस्तान के अंदर कि जहाँ पर चाइनीज़ का कैंप या वो कंपनी या जहाँ पे वो काम कर रहे थे वो जगह वाक़या थी। दूसरा एक हमला हुआ, उसमें मज़ीद 2 चीनी जो है ये हलाक हुए। टोटल 5 एक हफ़्ते के वक्फे से 5 चीनी शहरियों की हलाकत। ज़ाहिर है कि अफ़ग़ानिस्तान और ताजिकिस्तान का मामला भी है और ये अफ़ग़ानिस्तान और चीन का मामला भी है। ये कितना एक पेचीदा मामला बन चुका है इन तीनों ममालिक के बीच में। और फिर जब आप पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के ताल्लुकात की नोयत पे बात करते हैं तो फिर ये लगता है कि अफ़ग़ान तालिबान पर मुख्तलिफ़ अतराफ़ से दबाव है। पिछली कुछ वीडियोज़ में मैं इस पर तफसीली बात कर चुका हूँ, लेकिन ताज़ा तरीन जो इसमें डेवलपमेंट है वो ताजिकिस्तान के सदर का सख्त तरीन रद्द-ए-अमल है। इस मामले में बात करनी है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। और सऊदी अरब में पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच मुज़ाकरात हुए हैं। मुख्तसर तरीन मुज़ाकरात का दौर हुआ है और इसकी जो तफसीलात सामने आई हैं वो हौसला अफ़ज़ा नहीं हैं। फिर अफ़ग़ान मुहाजिरीन की शामत आई है। इन सारे मामलों पर बात करनी है और सबसे पहले यही मामला जो है ये डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले दिनों जो मामला हुआ चीनी इंजीनियर्स या चीनी शहरियों की हलाकत का, तो वो ज़ाहिर है कि एक बहुत ज़्यादा हसास मामला था। और इस पर एक तो बदख्शां जो शुमाली एक सूबा है, आपको पता है वाखान कॉरिडोर और बदख्शां और फिर आगे ताजिकिस्तान। पुलिस कमांड के मुताबिक मियामी ज़िला में चीनी शहरियों पर मुबैना हमले के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। ये अफ़ग़ान हुक्काम बताते हैं बदख्शां के, और वहाँ के जो पुलिस तर्जुमान हैं एहसानुल्लाह कामगार, इन्होंने इन गिरफ़्तारियों की तस्दीक की है और कहा है कि वाक़े की नोयत या मुतासर अफराद की हालत के बारे में तफसीलात फ़राहम नहीं की जा सकती। कहा गया था पहला जो एक हमला किया गया था तो अफ़ग़ान वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बाकायदा तकनीकी मुआवनत की पेशकश की गई थी ताजिकिस्तान की हुकूमत को कि वो जो वाक़या हुआ था जिसमें 3 चीनी शहरियों की हलाकत हुई थी तो उसमें हर किस्म की ताउन की पेशकश की थी अफ़ग़ान तालिबान ने। मैंने ये भी कहा था, आपको बताया था कि इसी तरह का हमला जब पाकिस्तान के अंदर होता है तो इस तरह की तशवीश नहीं ज़ाहिर की जाती अफ़ग़ान तालिबान की तरफ से, या फिर उस तरीके से पेशकश ताउन की नहीं की जाती जिस तरीके की ताउन की पेशकश ताजिकिस्तान को की गई। अब जो रद्द-ए-अमल आया है ताजिक सदर का वो बड़ा सख्त है। ये कहा कि अफ़ग़ान शहरियों की इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाइयों की हम मज़म्मत करते हैं और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने बाकायदा एक इजलास मुनक्किद किया कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान हैं, और इस इजलास में जायज़ा लिया गया, ख़ुसूसन उस सरहद का जायज़ा लिया गया जो अफ़ग़ानिस्तान के साथ शेयर होती है। यहाँ पे सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, कैसे मुमकिन हुआ कि अफ़ग़ान सरज़मीन का इस्तेमाल हो और फिर हमला हो वहाँ से और फिर ताजिकिस्तान की सरज़मीन के ऊपर किसी तीसरे मुल्क के शहरियों को निशाना बनाया जाए, यानी चीन के शहरियों को निशाना बनाया जाए। एक अहम मामला था। ज़ाहिर है कि ये सिर्फ़ अफ़ग़ानिस्तान और ताजिकिस्तान का मामला नहीं था, बीच में ताजिकिस्तान और चीन का भी मामला था और अब मामला चीन और अफ़ग़ानिस्तान का भी बन चुका है। ताजिक सदर ने इन 2 वाक़यात की मज़म्मत की जिनमें मजमूई तौर पर 5 चीनी शहरी हलाक हुए और 5 ज़ख्मी हुए। बाकायदा इसको रिपोर्ट किया गया, इसकी तस्दीक की गई इन वाक़यात की, और सदर मुमलकत इमाम अली रहमान की तरफ से इसकी मज़म्मत और इस मसले को हल करने और ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए जो मुअस्सर इक़दामात के अहकामात हैं ये गैर मामूली हैं। ये अब ज़ाहिर है कि कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, जिसको कुछ दिन बाद फरामोश कर दिया जाए।
باقی ممالک میں جب واقعات ہوتے ہیں تو پوری طرح جڑ تک پہنچا جاتا ہے، تحقیقات مکمل کی جاتی ہیں اور آئندہ ایسے حملوں کی روک تھام کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ یہی چیز ہم تاجکستان کے صدر کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ 1 دسمبر کو، یعنی آج کے دن یہ خبر نشر ہوئی ہے، 1 دسمبر 2025، اور یہ جو صدر تاجکستان ہیں ان کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے۔ مختلف وہاں کے جو مقامی ریڈیوز ہیں ان کی رپورٹس کے حوالے سے BBC نے بھی اس پہ ایک پوری رپورٹ لکھی ہے ان واقعات کے حوالے سے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ جو واقعہ پہلا ہوا تھا یہ 26 نومبر کو ہوا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ مبصرین کو بھی اس رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک تبصرے میں لکھا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ افغان طالبان کے اندر کچھ فورسز بدخشاں صوبے کے سونے کی کانوں سے چینی کمپنیوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں، لہٰذا ان کانوں میں کام کرنے والے چینی شہریوں پر مہلک حملے جاری رہنے کا امکان موجود ہے۔ اب یہاں پہ سونے کے ذخائر بھی ہیں، یہاں پہ چینی ماہرین کام بھی کر رہے ہیں چین کی، اور چینی کمپنیوں کی سرمایہ کاری بھی ہے افغانستان کے اندر، اور اسی طرح تاجکستان کے اندر یہ موجود ہیں۔ اب یہاں جماعت انصار اللہ کی موجودگی بھی ہے، داعش خراسان کی موجودگی بھی ہے، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کی موجودگی بھی ہے، اور افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کہتا ہے کہ پاکستانی ملیٹنٹس، TTP، بلوچستان کی تنظیموں کے لوگ یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ انڈین را جو ہے یہ یہاں پہ ان کی پراکسیز ہیں۔ اب یہ امکان بھی جو ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں کسی ایسے ملک کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کسی ایسی ایجنسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے کہ جو یہ چاہتی ہے کہ افغانستان اور تاجکستان کے معاملات خراب ہوں، افغانستان اور چین کے معاملات خراب ہوں۔ آلریڈی پاکستان اور افغانستان کے معاملات جو ہیں یہ خراب ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ میں تاجک سیکیورٹی فورسز اور افغان منشیات اسمگلروں کے درمیان 10 مسلح جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں 4 افغان مارے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس قسم کا کہ جس میں چینی شہری کی ہلاکت ہوئی ہو۔ تاجکستان افغانستان کے ساتھ 1344 کلومیٹر طویل سرحد رکھتا ہے، اور اس سرحد کا مکمل تحفظ یقینی بنانا اس پہاڑی علاقے کی وجہ سے انتہائی دشوار ہے، مشکل ہے، پیچیدہ ہے، اور تاجکستان افغانستان سے مغربی یورپ جانے والے اہم منشیات اسمگلنگ راستے پر واقع ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک تشویشناک صورتحال تو ہے۔ اب جو پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہے، ریاض میں سعودی عرب کا جو شہر ہے، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آج یہ ملاقات ہوئی یا مذاکرات کا کوئی مختصر دور ہوا پاکستان اور افغانستان کے وفود کے مابین۔ اس میں وہی لوگ شامل تھے افغانستان کی سائٹ سے جنہوں نے دوحہ میں جو ہے وہ شرکت کی افغانستان کی سائٹ سے، اور پھر استنبول یہ گئے، اور اس وفد میں یعنی یہ جو سعودی عرب میں موجود ہے یہ کہتے ہیں کہ جی عمرہ کرنے کے لیے بھی چلا گیا ہے۔ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ کوئی آدھا گھنٹہ ان کی ملاقات ہوئی، بیچ میں کچھ تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ناخوشگوار ڈیولپمنٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں۔ ایک بار پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں یہ نامکمل رہ گئے، اور صورتحال کیا آگے ہو سکتی ہے اور اس میں امکانات کیا ہیں۔ پاکستان سائٹ سے اس وفد میں کون کون شامل تھا یہ واضح طور پر نہیں بتایا گیا۔ ان مذاکرات کے حوالے سے بھی واضح طور پر دونوں طرف سے کچھ بھی بتایا نہیں گیا ہے۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اب تمام افغانوں کو پاکستان سے چلے جانا چاہیے۔ ایک تو تاجکستان کے صدر کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام جو افغان شہری ہیں ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے تاجکستان سے۔ اسی طرح بہت پہلے کا یہ اعلان پاکستان کر چکا ہے، اور اب افغان مہاجرین کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ SHO کے لیول کے اوپر باقاعدہ ان کو نکالا جائے گا، یعنی جو تھانے کا انچارج SHO ہوتا ہے
اس کو یہ ٹاسک دیا جائے گا کہ آپ کے تھانے کی حدود کے اندر اگر افغان مہاجرین ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب تو پاکستان نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے تمام قسم کے جو افغان ہیں یہاں پہ وہ تمام کے تمام غیر قانونی ہیں، یہ حکومت پاکستان کا فیصلہ ہے۔ اس میں POR کارڈ ہولڈرز اور ACC کارڈ ہولڈرز اور کسی بھی نوعیت کا کارڈ یا دستاویز رکھنے والا جو افغان شہری ہے وہ یہاں پہ غیر قانونی ہے، سوائے ان کے کہ جن کے پاس پاسپورٹ، ویزا اور تمام قانونی دستاویزات موجود ہیں، جو نہ ہونے کے برابر لوگوں کے پاس یہ صورتحال ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مشکلات بڑھیں گی۔ ایران میں آلریڈی افغان مہاجرین کے لیے مشکل صورتحال ہے۔ پاکستان کے جو افغان مہاجرین یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں اب بھی موجود ہیں وہ مشکل سے دوچار ہیں۔ تاجکستان کے اندر مشکل سے دوچار ہو گئے ہیں، اور پھر امریکہ کے اندر جس طریقے سے ایک حملہ واشنگٹن DC میں ہوا، نیشنل گارڈز کے اوپر حملہ اور وہاں پہ ایک خاتون اہلکار کی ہلاکت، اس میں پھر جو ایک افغان شہری ملوث پایا گیا جو زخمی حالت میں گرفتار بھی ہے، اس کے حوالے سے بھی مختلف رپورٹس اب آ رہی ہیں کہ وہ کوئی دماغی کوئی ذہنی امراض میں مبتلا تھا، اور یہ پچھلے 1-1.5 سال سے علاج بھی اپنا کرواتا رہا ہے۔ تو مختلف پہلو ہیں مختلف واقعات کے، لیکن ایک مشکل صورتحال میں افغان شہری ہیں، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہیں، چاہے وہ کسی اور ملک کے اندر ہیں، کیونکہ ایک انفرادی واقعہ پورے افغانستان کے لیے بدنامی کا بھی اور ایک مشکل صورتحال کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ یہ اپڈیٹس ہیں، اور چین کا جو رد عمل ہے اپنے شہریوں کی ہلاکت کے حوالے سے، یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک تشویش کی بات ہونی چاہیے افغان طالبان کے لیے، جو آلریڈی اپنے اندرونی مسائل میں بھی گرے ہوئے ہیں، اور بیرونی محاذ بھی ان کے لیے جو ہے وہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے، مزاحمت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پالیسیز جو ہیں افغان طالبان کی، ان کو نظر ثانی کی ظاہر ہے کہ اشد ضرورت ہے، اندرونی سطح پر بھی اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے بھی، اور خارجہ امور کے حوالے سے بھی، اور خصوصاً جو پڑوسی ممالک کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، ان سارے معاملات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی اس حوالے سے نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔